الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کو پانے کی نعمت پر اور اس میں روزہ و قیام کی توفیق پر اللہ کا حمد و شکر بجا لاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ جس طرح اس نے تمہیں شروع رمضان کی نعمت سے نوازا ہے اسی طرح آخر رمضان کی نعمت سے نوازے اور تمہارے اعمال کو قبول فرمائے۔ دوستو، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس نے اس ماہ رمضان میں اللہ کی رحمت کو پا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں اللہ نے تمہارے لیے نیکی اور خیر کے دروازے کو کھول دیا ہے جس کے ذریعے تم اس کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہو اور اس کی جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ اور اس میں سب سے عظیم نیکی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور حقیقت میں مسجدوں کی تعمیر اللہ کی توحید اور اس کے ذکر کے لیے اہل ایمان ہی کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں سے ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کی پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ میرے بھائیوں، مساجد کی تعمیر و آباد کاری، ان میں نماز قائم کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، وہاں بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نیز مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کا یہی مقصد ہے اور یہی ان کی عظیم آباد کاری ہے۔ اسی طرح مسجد کی آباد کاری، اس کی تعمیر کرنا، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا اور اس کی صفائی ستھرائی کرنا ہے، اور یہ اہل ایمان کی صفت ہے۔ اس کے برخلاف مساجد کی تباہی، وہاں کلی طور پر نماز نہ پڑھنا یا بلا عذر اس میں نماز کو ترک کرنا، وہاں اللہ کا ذکر کم کرنا اور مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش نہ کرنا ہے، یا اس کو رنجش کی جگہ بنانا اور وہاں مسلمانوں کے درمیان جھگڑا و اختلاف پیدا کرنا ہے۔ اور مساجد کی سب سے بڑی تباہی ان میں قبروں، گنبدوں اور مساجد اور مزاروں کی تعمیر کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور بدعت و خرافات کرنا ہے۔ یہ مساجد کی سب سے بڑی تباہی ہے، چاہے وہ اپنی دیواروں کے ساتھ کھڑی ہوں اور رنگوں سے مزین عالی شان عمارتیں قائم ہوں۔ پس مساجد وہ ہیں جن میں اللہ کے لیے سجدہ کی جائیں اور ان میں اللہ کے حکم کی تعظیم کی جائے، ان میں اللہ کے شعائر کا اعلان ہو اگرچہ زمین پر لکیر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ معنوی تباہی ہے، یہ معنوی تباہی ہے جس کا ذکر کیا گیا، اور یہ ان لوگوں کا عمل ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اور مساجد کی تباہی، اس کو توڑنا و برباد کرنا ہے، یا اس کی مرمت اور صاف صفائی میں ضرورت کے باوجود بلا عذر کوتاہی کرنا ہے،
یا امام و مؤذن کا شرعی واجبات کی ادائیگی میں غفلت برتنا ہے۔ مسلمانوں کو خاص کر اس ماہ مبارک میں مساجد کے حصی و معنوی تعمیر و آباد کاری کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں اپنا مال و وقت لگانا چاہیے تاکہ وہ اس کا عظیم اجر و ثواب کا مستحق بن سکے۔ دوستو، رمضان المبارک میں مسجدوں کی تعمیر و آباد کاری کا ایک پہلو دینی فرائض کا تحفظ ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان میں فرض نماز کو ضرور ادا کرے، اسی طرح فرض روزہ کو ادا کرے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز ترک کرنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور مسجدوں کی آباد کاری میں سے یہ ہے کہ ہر جگہ نماز ادا کرنا ہے اور دیر رات تک جاگنے سے بچنا ہے جو نماز کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے، اور ان میں سے تلاوت قرآن کریم کے لیے دیر تک مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ یہ شہر القرآن ہے میرے بھائیو، یہ شہر القرآن ہے، اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اس لیے بکثرت تلاوت قرآن کریم کیا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر واجود ما یکون فی شہر رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے کام میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیو، ماہ رمضان میں مسجدوں کی آباد کاری میں سے امام کے ساتھ آخر تک نماز تراویح پڑھنا ہے۔ رمضان میں باجماعت تراویح کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کرنا سنت ہے، اس سے مسلمان کو جو اجر دیا جاتا ہے وہ تنہا ادا کرنے سے نہیں دیا جاتا۔ ابو داؤد و ابن ماجہ کی حدیث ہے جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی امام کے ساتھ آخر تک نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے قیام اللیل شمار کیا جاتا ہے، اور ایمان و احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرنے کا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس ماہ مبارک میں یہ ایک عظیم عبادت ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کرے گا تو اس کے پچھلے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ماہ رمضان میں مسجدوں کی آباد کاری میں سے ایک یہ ہے کہ مسجد کی جماعت سے یہ عہد لیا جائے کہ وہ سلام کو پھیلائیں اور ان کی خبر و خیریت پوچھی جائے، اور تالیف قلب کے ہر کام پر انہیں ابھارا جائے، اور نوجوانوں کو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی ترغیب دلائی جائے، اور ہر وہ کام کیا جائے جو مسجد اور نماز باجماعت سے ان کی محبت کا سبب بنے، اور ان میں سے مسجد کے لیے خوشبو عطیہ کرنا ہے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح صاف صفائی کی چیزیں ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ اگر مسجد کا فرشات پرانا یا خراب ہو اور نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں نیا فرشہ لگوانے میں جلدی کرے۔ اسی طرح لائٹ وغیرہ اگر خراب ہے تو مسجدوں کی لائٹ وغیرہ کا انتظام کرے، اور یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے اجر میں شامل ہے، اور ان میں سے مسجدوں میں حفظ قرآن کریم حلقہ، حفظ قرآن کریم کے حلقوں کے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، اور ہر اس چیز کے ذریعے ان کو رغبت دلانا ہے جو ان کو مسجدوں میں دیر تک قیام کر کے حفظ قرآن کریم اور اس کی تلاوت کے لیے ابھارے۔ میرے بھائیوں،
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ رمضان بھلائی و احسان کا اور صیام و قیام کا مہینہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں اجر و ثواب کی نیت سے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو مسجد کی آباد کاری کا ذریعہ و سبب بنے۔ اس سلسلے میں ہم توجہ دلاتے ہیں کہ وزارت اسلامی امور نے احسان پلیٹ فارم کے ذریعے مساجد کی تعمیر، دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی نیز قرآن کریم کی طباعت و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالنا ممکن بنایا ہے، لہذا اس میں تعاون کرنا قابل قدر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس شہر مبارک کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کا آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ زیادہ اجر ثواب کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں صیام، قیام، تلاوت قرآن اور ہر عبادت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و باطن کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں بھائی بہن، ان سب کی مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام کو عزت و سربلندی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کل نصیب فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہم سب کو زیادہ زیادہ اپنی کتاب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔